بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 10 میں سانپ ہوں کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناگ پھنی کو تو پتا تھا کہ امبر کے اندر دیوتاؤں کی طاقت موجود ہے، مگر مرجانہ اس کی ان خفیہ طاقتوں سے بے خبر ہی تھی۔ وہ غار کے اندر امبر کے اشارے پر بارش ہوتے اور آگ بجھتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ امبر نے فوراً کہا کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ تینوں غار کے منہ کی طرف بھاگے۔ یہاں اگر انہیں معلوم ہوا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، مگر غار کا منہ باہر سے پتھروں سے بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے مل کر بہت زور لگایا، مگر کوئی بھی پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ساری سازش سیاپوش کی ہے۔ وہ یقیناً ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، لیکن اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غار کا منہ تو بند ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے ہٹائیں؟ مرجانہ نے روتے ہوئے کہا، امبر بائی، آپ ہی کچھ کریں تو ہم آزاد ہوں گے، ورنہ ہماری تو یہاں لاشیں ہی لوگوں کو ملیں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر امبر غار کے منہ کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک بڑے سے پتھر کے ساتھ کندھا لگا کر زور لگانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جس پتھر کو دو مرد مل کر ہلا نہیں سکے، اسے وہ اکیلا اپنی جگہ سے کیسے ہلا سکتا تھا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کے ساتھ دیوی بلتیس کی روح اس کی مدد کر رہی تھی۔ جو ہی امبر نے دیوی کی روح کو دل ہی دل میں پکارا، اس نے اپنی تمام طاقت امبر کے حوالے کر دی۔ اب جو امبر نے ذرا سا زور لگایا تو غار کے منہ پر لگے ہوئے سارے پتھر ایک دھماکے کے ساتھ اکھڑ کر باہر جا گرے۔ باہر سے دن کی روشنی اندر آنے لگی۔ مرجانہ اور ناگ پھنی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ٹھیک اس وقت دو تیر غار کے منہ پر آن لگے۔ اگر مرجانہ ذرے پرے ہٹ کر کھڑی نہ ہوتی تو یقیناً ایک تیر اس کی گردن میں پوست ہو جاتا۔ امبر نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، دشمن ہماری طاق میں بیٹھا ہے۔ باہر سیاپوش اور اس کے غلام قلعے کی اوٹ میں بیٹھے غار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اندر وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے، اور بات بھی درست تھی۔ بھلا ایک چھوٹے سے غار میں آگ لگ جائے تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور پھر جب کہ غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا جائے۔ سیاپوش اور غلام وہاں سے واپس چلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک غلام نے کہا، مالک ادھر دیکھو۔ کیا ہے ادھر؟ سیاپوش نے کہا، میں نے غار کے منہ پر کچھ پتھروں کو گرتے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا ہے، بھلا ان چٹان جیسے پتھروں کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی غار کے منہ پر لگے ہوئے سارے کے سارے پتھر دھڑام سے زمین پر آن گرے۔ سیاپوش حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ پھر انہوں نے مرجانہ اور امبر کو دیکھا اور ایک تیسرے آدمی کو بھی، جسے سیاپوش بالکل پہچان نہ سکا۔ سیاپوش نے حیرانی سے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تو باہر آ رہے ہیں سرکار، تیر چلائیں۔ اور انہوں نے دونوں تیر کمانوں میں سے تیر جوڑ کر چھوڑ دیے۔ کھٹ سے تیر غار کے منہ پر لگے اور امبر اور مرجانہ ایک طرف کو ہٹ گئے۔ مرجانہ نے کہا، کمینہ سیاپوش باہر گھات لگائے بیٹھا ہے، اب کیا ہوگا؟ امبر نے ناگ پھنی کی طرف دیکھ کر کہا، ناگ پھنی اب تم اپنا کام دکھاؤ، جو حکم میرے محسن۔ ناگ پھنی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر پھنکار سی ماری اور ایک دم سے پھر وہ سانپ بن گیا۔ سانپ کے روپ میں آتے ہی وہ رینگتا ہوا غار کے منہ سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے حرام کے عقب سے ہو کر جھاڑیوں کے پیچھے پیچھے رینگنا شروع کر دیا، جدھر سیاپوش اور اس کا غلام گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ سانپ بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ ریت پر رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سیاپوش اور اس کا غلام وہ دیکھ جھاڑیوں میں چھپے غار کے منہ پر
تھوڑی تھوڑی دیر بعد تیر برسا رہے تھے۔ غلام نے کہا میرے آقا، میں آگے بڑھ کر غار کے منہ کے پاس جاتا ہوں اور اس کے اندر تیر چلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ورنہ یوں تو ہم سارا دن بیٹھے رہیں گے۔ بطیق نے تیر کمان کندھے سے لٹکائے اور چھپتے چھپاتے غار کے منہ کے پاس آ کر ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر غلام کو غار کی طرف بھاگتے ہوئے سانپ نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ برابر ان جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر سیاہ پوش چھپا ہوا تھا۔ وہ سیاہ پوش کے بالکل پیچھے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ پوش نے کمان میں تیر جوڑ رکھا ہے اور غار کی طرف نشانہ باندھے بیٹھا ہے۔ سانپ بڑے سکون سے رینگتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنی گردن اٹھا کر پھن پھیلانا شروع کر دیا۔ جب وہ پوری طرح پھن پھیلا چکا تو آگے بڑھ کر اسے ڈسنے ہی والا تھا کہ سیاہ پوش کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر سانپ پر دے مارا۔ پتھر دور جا گرا اور اسی سنا میں سانپ نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ لپک کر سیاہ پوش کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ سیاہ پوش چیخ مار کر پیچھے گرا۔ سانپ تیزی سے رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سیاہ پوش کا سارا جسم پتھر کی طرح سن ہو گیا تھا۔ زہر اس کے خون میں اتر گیا تھا۔ اس کے کان اور منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے وہ سارے ظلم یاد آ گئے جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے تھے، مگر پچھتانے سے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کاش وہ اپنی زندگی میں ہی انسانوں پر ظلم نہ کرتا، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرتا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ پوش مر چکا تھا اور اس کی لاش ریت پر پڑی تھی۔ سانپ بڑا حیران ہوا کہ سیاہ پوش کا ساتھی کہاں ہے، کیونکہ غار کے منہ پر 2 تیر آ کر لگے تھے، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ جھاڑیوں میں 2 آدمی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں اسے دوسرا آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سانپ کی نظر ریت پر پاؤں کے نشان پر پڑی۔ یہ پاؤں کے نشان غار کے منہ کی طرف جا رہے تھے۔ سانپ فوراً سمجھ گیا دوسرا آدمی غار کی طرف حملہ کرنے گیا ہے۔ اب اس نے تیزی کے ساتھ غار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ رینگنے کی بجائے بھاگ رہا تھا کیونکہ اس پر عنبر اور مرجانہ کی زندگیوں کی ذمہ داری تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی دیر کر دی تو غار کے باہر تیر کمان لے کر بیٹھا ہوا انسان بڑی آسانی سے اندر کے آدمی کو تیر مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ غار کے قریب پہنچ کر سانپ نے غلام بطیق کو دیکھ لیا۔ بڑی چالاکی اور مکاری سے غار کی اوٹ میں ایک پتھر کے سہارے بیٹھا تھا۔ کمان میں تیر جوڑ کر اس نے نشانہ لے رکھا تھا کہ ذرا سا مرجانہ یا عنبر کی شکل نظر آئے اور وہ تیر چلا کر اسے ہلاک کر دے۔ اس وقت وہ آدمی سب سے بڑا دشمن تھا۔ سانپ احرام کا چکر کاٹ کر پیچھے سے آیا اور غلام بطیق کے عقب میں آ کر پتھروں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ اس نے اچھی طرح سے غور کر لیا کہ دشمن پر کدھر سے حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ بائیں پہلو پر آ کر اس نے گردن اٹھا کر بڑے سکون سے اپنا پھن پھیلایا اور پلک جھپکنے کے اندر اندر بطیق کے پاؤں پر ڈس کر پرے ہٹ گیا اور اس کی موت کا تماشا دیکھنے لگا۔ بطیق نے جب دیکھا کہ ایک کالے سیاہ ناگ نے اسے ڈھس لیا ہے تو فوراً خنجر نکال کر اس نے اس جگہ کو کھرچنا شروع کر دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ سانپ دل ہی دل میں مسکرانے لگا کیونکہ اس کا زہر اس قدر خطرناک اور تیز تھا کہ ڈسنے کے ساتھ ہی دماغ کی طرف پہنچ جاتا تھا۔ پھر بھی وہ دشمن کو دیکھتا رہا۔ بطیق خنجر زخم پر چلا رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ سست ہو گیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ اس کے کانوں، ناک اور منہ سے سیاہ خون جاری ہو گیا اور وہ پتھر کی طرح بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بطیق کے زمین پر گرتے ہی ناگ انسانی روپ میں آ گیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھنے لگا کہ وہ مرا ہے یا نہیں۔ مرنے والے نے جب یہ دیکھا کہ سانپ ابھی جس نے اسے کاٹا تھا وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس کے منہ سے ضرور چیخ نکل جاتی اگر زہر نے اس کے حلق کو بند نہ کیا ہوتا۔ زہر اس کے سارے خون میں شامل ہو کر دل و دماغ تک پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ وہ ناگ پھنی کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ایک ہچکی لے کر دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔
اس کے مرتے ہی ناگفنی نے غار کے منہ پر جا کر آواز دی، مہر محسن باہر آ جائیں، دشمنوں کا کام تمام ہو چکا ہے۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی غار میں سے مرجانہ اور عنبر باہر نکل آئے۔ عنبر کو اگرچہ اپنی موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اسے مرجانہ کا فکر ضرور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاوے کا فکر اپنی جان کے لیے ضرور کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ ناگفنی اور مرجانہ پر اپنی خفیہ طاقتوں کو کھول کر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی کہا، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باغ میں ہمارے گھوڑے موجود ہیں یا نہیں۔ وہ تینوں باغ کی طرف چل پڑے۔ رستے میں جھاڑیوں کے پاس اسے سیاہ پوش کی لاش ملی۔ مرجانہ نے لاش کو دیکھ کر دیوتاؤں کا شکریہ ادا کیا کہ ظلم کے پنجے سے نجات ملی۔ جس وقت وہ باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ان کے گھوڑے ادھر گھاس چر رہے ہیں۔ گھوڑوں کو دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھوڑے خرید سکتے۔ عنبر کے پاس شاہی ہیرا ضرور تھا، مگر وہ اس ہیرے کو فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں فوراً اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہیے، عنبر نے کہا۔ ناگفنی بولا، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں چاروں طرف خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ کسی کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا کہ ہم یونان کی طرف سے آ رہے ہیں یا مرجانہ یونان کے ایک صوبے دار کی بیٹی ہے، تو ہمارے سامنے ایک اور نئی مصیبت آن کھڑی ہوگی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ مصری سرحد کی آخری چوکی پر سے گزرتے ہوئے پہرے داروں نے انہیں روک لیا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے ہنگامی حالات کی وجہ سے پوری تلاشی لی۔ چنانچہ جب عنبر کے جوتے اترا کر دیکھے گئے تو ان میں سے بیش قیمت ہیرا نکل آیا۔ پہرے داروں کی تو باجیں کھل گئی۔ اس قدر قیمتی ہیرا انہوں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ چوکی کے کپتان نے کہا، تم نے یہ ہیرا ضرور کہیں سے لوٹ مار کر حاصل کیا ہے۔ بولو، تمہاری سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہ ہم تمہاری گردن اتار دیں؟ بولو۔ عنبر اور مرجانہ پریشان ہو گئے کہ وہاں راستے میں ایک رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ عنبر کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں نکلنے والا تھا کہ وہ وقت ضائع ہوتا اور ان کا سفر کھوٹا ہوتا۔ اس نے کپتان سے کہا، یہ ہیرا اس کے دادا کے وقتوں کا قرض میں چلا آ رہا ہے اور وہ اسے لے کر اپنے والد صاحب کے پاس جنوبی افریقہ جا رہا ہے۔ اس پر کپتان اور دوسرے پہرے دار ہنس پڑے اور بولے، خوب کہانی گڑھ رکھی ہے تم نے، بھلا ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے یہ ہیرا تم نے چوری کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسا ہیرا کہاں سے آ سکتا ہے؟ عنبر نے انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ہیرا اسی کا ہے اور تبت کے راجا نے اسے خوش ہو کر دیا ہے، مگر پہرے دار نہ مانے۔ انہوں نے عنبر سے ہیرا چھین لیا اور ان دونوں کو سرحدی چوکی کی حوالات میں بند کر دیا۔ مرجانہ اور عنبر دونوں پریشان ہو گئے کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جس حوالات میں انہیں بند کیا گیا تھا وہ چھوٹی سی کوٹڑی تھی جس کے اندر بے حد گرمی اور گھٹن تھی۔ ناگفنی کا بھی لبادے میں دم گھٹنے لگا تو عنبر نے اسے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس نے ساری باتیں سن لی تھی۔ اس نے کہا، آقا اگر آپ اجازت دیں تو ایک ایک کو کاٹ کر ہلاک کر دوں۔ عنبر نے کہا، یہ بے سمجھ لوگ ہیں، میں انہیں ہلاک کروا کر گناہگار نہیں بننا چاہتا۔ مرجانہ بولی، پھر ہم اس قید سے کیسے نکلیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ سوچ لیتے ہیں۔ اصل میں مرجانہ اور ناگفنی کو عنبر کی خفیہ طاقتوں کا علم ابھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غمگین ہو گئے تھے اور نا امید ہو گئے تھے۔ عنبر نے اسے بے بسی کی حالت میں دیکھا تو انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، ہماری نیت نیک ہے، رب عظیم ضرور ہماری مدد کرے گا۔ مگر کیسے میرے بھائی؟ مرجانہ نے روتے ہوئے کہا۔ مرجانہ، تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو۔ جس طاقت نے تمہیں ایک سنگ دل قاتل کے پنجے سے چھڑایا ہے وہ یہاں سے بھی ضرور تمہاری مدد کرے گا، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ مرجانہ آنسو پوچھ کر چپ کر گئی، لیکن اس کا دل بے حد بوجھل تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا اتنے پہرے داروں میں اور سپاہیوں کی قید میں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ عنبر کو اپنے ہیرے کا بھی فکر تھا۔ وہ تبت کے راجا کا دیا ہوا تحفہ تھا اور ویسے بھی بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ عنبر کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سوچتا رہا کہ وہ کون سی ترکیب لگائے
کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ مصری سپاہیوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ اس کے ہم وطن تھے، مگر سوال یہ تھا کہ پھر دوسرا طریقہ وہاں سے فرار ہونے کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نہ صرف وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا بلکہ اپنا ہیرا بھی واپس لینا چاہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے ناگ پھنی سے کہا، تم مصری فوج کے سپہ سالار کے روپ میں آ کر پہرے داروں کے پاس جاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ ہمیں آزاد کر دیں۔ بہت بہتر میرے آقا۔ سانپ رینگ کر کوٹری کی روشن دان سے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی اس نے پھنکار ماری اور مصری فوج کے سب سے بڑے افسر یعنی سپہ سالار کے روپ میں نمودار ہو گیا۔ وہ بہترین اور اعلیٰ قسم کی وردی میں تھا۔ وہ بڑی شان سے گھوڑے پر سوار چلتا ہوا پہرے داروں کے پاس آ گیا۔ سپاہیوں نے اپنی فوج کے سپہ سالار کو دیکھا تو پریشانی کے عالم میں تھر تھر کانپنے لگے اور اسے تکنے لگے۔ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ کپتان کہاں ہے؟ ناگ پھنی نے کہا۔ فوراً کپتان چوکی سے باہر نکل کر سامنے آ گیا اور جھک کر بولا، غلام حاضر ہے سردار۔ سانپ ناگ پھنی نے گرج کر کہا، حوالات میں کون لوگ بند ہیں؟ جناب چور ہیں جو تبت کے راجہ کا ہیرا چرا کر بھاگ رہے تھے کہ ہم نے پکڑ کر قید کر دیا ہے۔ سانپ نے کپتان کو ایک لات مار کر کہا، کمینے انسان، تم دوست دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ ہماری حکومت کے مہمان ہیں اور خاص طور پر ہمارے سردار اعظم کے لیے اس ہیرے کا تحفہ لا رہے تھے۔ فوراً انہیں حوالات سے رہا کر دو۔ جو حکم سرکار۔ کپتان نے لپک کر حوالات کا دروازہ کھول دیا اور عنبر اور مرجانہ باہر نکل آئے۔ کپتان نے انہیں جھک کر سلام کیا اور کہا، معاف کرنا جناب، ہم سے غلطی ہو گئی، سخت غلطی ہو گئی۔ عنبر نے کہا، کوئی بات نہیں۔ عنبر اور مرجانہ نے دیکھا کہ سانپ مصری فوج کے سپہ سالار کی شکل میں گھوڑے پر بیٹھا حکم چلا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ سپہ سالار یعنی سانپ نے کہا، اے ہمارے ملک کے عظیم سردار کے دوست، اس ناحلف کپتان اور پہرے داروں کی وجہ سے آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے حکومت کی جانب سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ امید ہے آپ ہماری خطا کو درگزر کریں گے۔ عنبر نے کہا، اے معزز سپہ سالار، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے آپ اچانک تشریف لے آئے اور ہمیں جیل کوٹری سے آزادی نصیب ہوئی۔ سانپ بولا، میں تو آپ لوگوں کا استقبال کرنے آ رہا تھا، اگر ذرا دیر سے پہنچتا تو دیوتا جانے یہ سب آپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے۔ بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ چلیے میرے ساتھ، سرحدی شہر میں سردار اعظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے۔ ناگ پھنی سپہ سالار کے روپ میں آگے بڑھا تو پہرے داروں اور سپاہیوں نے جھک کر سلام کیا اور پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ ناگ پھنی مرجانہ اور عنبر کو لے کر ایک طرف کو چل پڑا۔ چوکی سے ذرا دور آ کر ناگ پھنی نے وہ ہیرا بھی عنبر کو دے دیا جو اس نے کپتان کی جیب سے نکال لیا تھا۔ عنبر نے ہیرا اپنے جوتے میں چھپا لیا اور کہا، یہ مصری حکومت کی آخری چوکی تھی، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ناگ پھنی، تم اپنا روپ تبدیل کر سکتے ہو۔ ناگ پھنی اسی لمحے دوبارہ اسی سانپ کی شکل میں عنبر کی جیب میں چلا گیا اور وہ گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے مصر سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزلوں پر منزلوں کا سفر طے کرتے آخر بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ بحر روم کے گہرے نیلے سمندر پر دن کی دھوپ چمک رہی تھی۔ یہاں سے مرجانہ کا وطن کریٹ ایک دن اور ایک رات کے سفر پر تھا۔ وہ اپنے باپ کی یاد میں اداس ہو گئی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے جس کا رو رو کا برا حال ہو گیا ہوگا۔ بحر روم کے کنارے ایک چھوٹی سی بندرگاہ پر وہ ایک بادبانی جہاز میں سوار ہو گئے اور انہوں نے کریٹ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ کریٹ یونان کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا جس کے 3 جانب پانی اور ایک جانب خشکی تھی۔ اس جزیرہ نما پر سکندر اعظم کی حکمرانی تھی اور یوڈیوس اس صوبے کا صوبیدار تھا۔ بادبانی جہاز عنبر، مرجانہ اور ناگ پھنی کو لے کر سارا دن اور ساری رات گہرے نیلے سمندر میں سفر کرتا رہا۔ رات کو عنبر اور مرجانہ عرش کے تختے پر بیٹھ گئے اور آسمان پر چمکتے ستاروں کا نظارہ کرنے لگے۔ صبح جہاز کریٹ کی بندرگاہ پر لگنے والا تھا۔
امبر کا یہ فرض تھا کہ وہ صوبیدار یوڈیوس کی بیٹی مرجانہ کو اس کے باپ کے حوالے کرے۔ اس کے علاوہ اس کا منصوبہ سکندر اعظم سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ سکندر اعظم کے اس فلسفی استاد سے ملنا چاہتا تھا جس کا نام ارسطو تھا اور جس کی عقل مندی کی اس نے بے حد تعریف سنی تھی۔ آدھی رات کے بعد وہ سو گئے۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو جہاز کریٹ کی بندرگاہ کے ساتھ لگ چکا تھا اور دن کافی نکل آیا تھا۔ مرجانہ کو ساتھ لے کر امبر جہاز سے اتر آیا۔ بندرگاہ کے باہر آ کر اس نے مرجانہ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ اپنے گھر کا راستہ خوب جانتی ہے۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور صوبیدار یوڈیوس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مرجانہ کے باپ کا مکان ایک عالی شان محل تھا جس کے باہر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے مرجانہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، شہزادی صاحبہ، دیوتا اپالو کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئی۔ آپ کی جدائی میں آپ کے والد صاحب تو بیمار پڑ گئے ہیں۔ مرجانہ امبر کو لے کر اپنے باپ کے محل میں آ گئی۔ باپ بستر پر بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا۔ مرجانہ بھی باپ کے گلے سے لگ کر خوب روئی۔ جب دونوں کے دل کی بڑاس نکل چکی تو یوڈیوس نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے بیٹی؟ ابا جان، یہی وہ نوجوان امبر ہے جس کی مدد سے میں دشمنوں کے چنگل سے نکل کر آپ تک پہنچی ہوں۔ پھر اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنائی۔ مرجانہ کے باپ نے امبر کو بھی سینے سے لگا لیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے ایک باپ کو اس کی بیٹی سے ملا کر مجھے خرید لیا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امبر نے بوڑھے کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے باپ کو اس کی بیٹی سے ملا کر اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے حضور۔ میرے لیے یہی انعام کافی ہے۔ بیٹا امبر، تم اس محل کو اپنا گھر سمجھو، چاہے ساری عمر یہاں رہو۔ امبر ساری عمر وہاں رہنے نہیں آیا تھا۔ اسے وہاں سے آگے یونان کے مشہور شہر ایتھنز جانا تھا جہاں سکندر اعظم حکومت کرتا تھا۔ امبر کو صوبیدار کے ذریعے معلوم ہوا کہ سکندر اعظم مصر اور ایران پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ امبر نے یوڈیوس سے اور مرجانہ سے اجازت لی اور اپنے دوست ناگفنی کو جیب میں رکھ کر ایتھنز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایتھنز پہنچنے کے لیے اسے بادبانی جہاز میں سفر کرنا پڑا۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بعد وہ ایتھنز کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ یوڈیوس صوبیدار نے ایتھنز کے ایک امیر ترین سوداگر کے نام امبر کو خط لکھ کر دیا تھا۔ امبر خط لے کر اس سوداگر کے گھر پہنچ گیا۔ یہ ایک امیر سوداگر تھا جس کے گھر کے اندر جگہ جگہ پانی کے فوارے لگے ہوئے تھے اور باغ میں زیتون اور سرخ اناروں کے درخت ٹھنڈی ہواؤں میں جھول رہے تھے۔ سوداگر نے بڑے احترام سے اپنے گھر میں اسے بلایا اور کہا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دیجیے، نوکر آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ دوسرے روز امبر ایتھنز کی سیر کے لیے گھر سے اکیلا ہی نکل آیا۔ ایتھنز اس دور کا انتہائی خوبصورت اور خوشحال شہر تھا۔ لوگ بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ملک میں تعلیم کا چرچا عام تھا۔ جگہ جگہ سکول اور کالج تھے۔ دکانوں پر چیزیں خریدنے والوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک جگہ امبر کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ ایک دکان میں آ گیا۔ یہاں بہت سے یونانی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں مرغابیوں کا گوشت اور کیکڑوں کا شوربہ ضرور تھا۔ کھانے کے بعد امبر واپس اپنے میزبان سوداگر کے گھر آ گیا۔ سوداگر کے ہاں رہتے ہوئے امبر کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا کہ ایک روز سوداگر نے اسے بتایا کہ سکندر اعظم نے مصر اور ایران پر حملے کا منصوبہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ سکندر اعظم بیمار ہے۔ اس کے سر میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد درد کے شدید دورے پڑتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، کیا شاہی طبیب اتنے بڑے بادشاہ کا علاج نہیں کر سکے؟ سوداگر نے بتایا کہ شاہی طبیب بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ کسی کو بھی سکندر کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امبر نے سوچا کہ سکندر سے ملنے کا اس سے اچھا موقع کبھی نہیں مل سکتا۔ اس نے ناگفنی کو جیب میں رکھا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے دروازے پر اسے روک دیا گیا۔
اس نے کہا کہ اسکندر اعظم کو اطلاع دی جائے کہ ملک کرتانجنا سے ایک طبیب اس کی بیماری کا علاج کرنے آیا ہے۔ جب یہ اطلاع اسکندر تک پہنچی تو اس نے عنبر کو اندر بلا لیا۔ اسکندر ایک عالی شان تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے ایک طرف درباری ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ایک طرف شاہی حکیموں کی قطار سر جھکائے کھڑی تھی، اور پہلو میں ایک سفید داڑھی والا بوڑھا بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ عنبر کو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا اسکندر کا استاد ارسطو ہے۔ عنبر نے اندر داخل ہو کر بڑی عقیدت کے ساتھ جھک کر اسکندر کو سلام کیا اور کہا، یہ خاکسار کرتاجنا کا ایک معمولی سا حکیم ہے اور آپ کی بیماری کا سن کر اس خیال سے آیا ہے کہ شاید میری دوا سے آپ تندرست ہو جائیں۔ اسکندر خاموش رہا۔ ارسطو بھی خاموش نگاہوں سے عنبر کو تکنے لگا۔ یونان کے شاہی حکیم نے کہا، اگر تم معمولی حکیم ہو تو اتنی پیچیدہ بیماری کا علاج کیسے کر سکو گے جو بڑے بڑے تجربہ کار حکیموں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ جرت میں نے اس لیے کی ہے کہ سر کے شدید درد کا علاج ہمارے خاندان کی پرانی ریت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس بیماری کا علاج خاص خود پر کیا کرتے تھے۔ میرے پاس اس کا دیا ہوا ایک خاص نسخہ اور ایک خاص دوا ہے۔ اگر شہنشاہ اعظم اجازت دیں تو میں علاج شروع کروں۔ اسکندر کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اسے علاج کرنے کی اجازت ہے۔ عنبر نے ارسطو کی طرف دیکھا اور کہا، اجازت ہے استاد زماں۔ ارسطو نے اپنی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیر کر کہا، اگرچہ مجھے امید نہیں کہ تم اسکندر اعظم کا علاج کر سکو، کیونکہ ایک ناتجربہ کار نوجوان ہو، پھر بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مگر ہر دوا پلانے سے پہلے مجھے دکھانی ہوگی۔ جیسے آپ کا حکم استاد زماں۔ اس وقت دربار میں ہر ایک کی نگاہ عنبر پر تھی۔ اسکندر کو شدید درد ہو رہا تھا۔ عنبر نے دواؤں کے تھیلے میں سے 2-3 مختلف عرق کی بوتلیں باہر نکال کر چاندی کی میز پر رکھ دی اور پھر ان کو آپس میں ملانے لگا۔ ان سب دواؤں کو ملا کر اس نے سونے کے چمچ میں عرق کے چند قطرے ٹپکائے اور ارسطو کی طرف بڑھا کر کہا، استاد زماں، دوائی کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ ارسطو نے مشکوک نظروں سے عنبر کی طرف دیکھا اور چمچہ ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگا اور کہا، یہ کون سی بوٹی ہے جس کا یہ عرق ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے ایسی دوا کبھی نہیں دیکھی۔ عنبر نے بڑے ادب سے عرض کی، استاد زماں، یہ ملک تبت کے پہاڑوں میں اگنے والی ایک خاص بوٹی ہے جو سال کے صرف 1 مہینے میں اگتی ہے۔ میں نے برسہ برس کی محنت کے بعد اسے تبت میں جا کر اکٹھا کیا ہے۔ اس بوٹی میں نے 4 اور بوٹیوں کا عرق ملایا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں شہنشاہ اعظم کو دوا پیش کروں؟ ارسطو نے کہا، اجازت ہے۔ عنبر دوا کا چمچہ لے کر اسکندر اعظم کی طرف بڑھا۔ اسکندر اعظم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ بڑی دلیری سے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ عنبر نے دوا کا چمچہ آگے کرتے ہوئے کہا، اس عرق کو پی لیجئے شہنشاہ اعظم۔ اسکندر نے ارسطو کی طرف دیکھا۔ ارسطو نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، اس دوا کو بھی آزما لے، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اسکندر نے دوائی پی لی اور چمچہ عنبر کے ہاتھ میں دے دیا۔ تمام لوگوں پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر کوئی یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ اسکندر پر دوا کا کیا اثر ہوا ہے۔ دوا پینے کے چند لمحے بعد ہی اسکندر نے محسوس کیا کہ اس کے سر کا درد غائب ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی طبیعت سنبھلتی گئی اور درد کم ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد درد بالکل غائب ہو گیا اور اسکندر اعظم اٹھ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے ارسطو کی طرف دیکھا اور کہا، استاد مکرم، اس دوائی نے کمال کر دکھایا ہے۔ نوجوان تمہاری دوائی نے میرے سر کے درد کو دور کر دیا ہے، جبکہ ہمارے دربار کے سارے حکیم جواب دے گئے تھے، ہم تم سے بے حد خوش ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا خواہش کرتے ہو؟ تم جو بھی خواہش کرو گے ہم اسے ابھی اسی وقت پورا کر دیں گے۔ عنبر نے دستبستہ ہو کر عرض کی، اے شہنشاہ عظیم، مجھے زندگی میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں آپ کے دربار میں ایک درباری بن کر باقی زندگی بسر کر دوں۔ اگر
میری یہ خواہش آپ پوری کر دیں تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ سکندر نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اپنے دربار کا حاصل حاص حکیم مقرر کرتے ہیں۔ آج سے تم ہمارے دربار کے ایک معزز رکن کی حیثیت سے ہمارے دربار میں آ کر بیٹھا کرو گے۔ عنبر نے جھک کر کہا، خاکسار، اس پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارسطو نے مسکرا کر کہا، نوجوان، تم بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو، تمہاری باتوں سے ہمارے شہنشاہ کا دل بہل جایا کرے گا۔ عنبر نے بہت احترام اور ادب سے کہا، استاد زماں، آپ کے سورج کے سامنے میرا چراغ کہاں جل سکتا ہے؟ ارسطو نے مسکرا کر کہا، ہر شے کا اپنا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہر شے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ سورج دن کو روشنی کرتا ہے، لیکن چراغ رات کو روشن ہوتا ہے۔ جب سورج کہیں نہیں ہوتا تو چراغ کی روشنی میں لوگوں کو راہ دکھائی دیتی ہے۔ اس نے ارسطو کے بارے میں جیسے سنا تھا اسے ویسا ہی پایا۔ سکندر کے حکم پر عنبر شاہی محل کے ایک حجرے پر آ کر رہنے لگا۔ اب ارسطو سے ہر روز اس کی ملاقات ہوتی۔ سکندر اعظم عنبر سے بہت خوش تھا۔ ایک روز ارسطو نے سکندر کے سامنے ایک ایسی بحث چھیڑ دی جس کا تعلق آدمی کے مرنے کے بعد دوسری زندگی سے تھا۔ سکندر کا خیال تھا کہ انسان کی دوسری زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ ارسطو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ عنبر نے ادب سے کہا، استاد زماں، میرا ایک مرشد ہوا کرتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ انسان تو بڑی چیز ہے، اگر سانپ 100 برس کا ہو جائے تو وہ مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے اور جس شکل میں چاہے سامنے آ سکتا ہے۔ ارسطو نے کہکا لگا کر کہا، تمہارا مرشد کوئی دیوانہ آدمی تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سانپ زندہ رہنے کے بعد کسی دوسری شکل میں آ جائے۔ اول تو سانپ اتنی لمبی عمر تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اگر زندہ رہ بھی جائے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جانا ایک مذاق کی بات ہے۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، استاد زماں، میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے جو 2000 برس سے زندہ ہے۔ سکندر اور ارسطو نے عنبر کی طرف کچھ اس طرح سے دیکھا جیسے وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عنبر نے ادب سے جھک کر کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسا سانپ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جس کو زندہ رہتے ہوئے 200 برس ہو چکے ہیں اور جس میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ سکندر پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارسطو نے حیرت سے عنبر کو دیکھا، نوجوان حکیم، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور کس کے سامنے کہہ رہی ہو؟ کیا تم سکندر اعظم شہنشاہ سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عنبر نے ادب سے کہا، استاد زباں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی عنبر نے جیب سے ناگ پھنی سانپ نکال کر قالین پر رکھ دیا اور کہا، یہ ہے وہ سانپ جو 200 برس سے زندہ ہے اور کسی بھی شکل کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے۔ سکندر اور ارسطو سانپ کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ سکندر اعظم سانپ کو انسان کی شکل میں دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ اس نے ناگ پھنی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور انسان کی صورت میں کیسے آ گیا؟ ناگ پھنی نے اسے بتایا کہ اس کا نام یوحا ہے۔ ایسے سانپ کو جو 200 برس زندہ رہ جائے یوحا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے وہ جس شکل میں چاہے نمودار ہو سکتا ہے۔ ارسطو نے آگے بڑھ کر یوحا کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے شانوں اور بازوؤں کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یوحا میں سانپ کی سی ساری خصلت موجود تھی، یعنی وہ آنکھیں نہیں جھپکتا تھا اور کسی وقت چپکے سے زبان نکال کر ہلکی سی پھنکار مارتا تھا۔ سکندر نے عنبر سے کہا، عنبر، یہ سانپ تجھے کہاں سے ملا؟ عنبر نے سکندر کو سانپ کے ملنے کی ساری کہانی سنا دی۔ سکندر اعظم نے کہا، وہ اس سانپ کو اپنی ساتھ فوج میں رکھے گا اور اس سے بڑے بڑے کام لے گا۔ عنبر نے کہا کہ یوحا سے پوچھ لیجئے، کیونکہ اس کی مرضی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سکندر نے یوحا سے اجازت طلب کی تو اس نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا اور عنبر کے کہنے پر وہ راضی ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط پیش کی کہ وہ کسی ایسے شخص کو ہلاک نہیں کرے گا
جس کے بیوی بچے ہوں۔ سکندر نے اس کی شرط منظور کر لی۔ ارسطو نے ایک بار پھر سانپ کو اصلی روم میں آنے کو کہا تو اس نے عنبر کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرے محسن، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ہاں یوحا، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی ناگ پھنی انسان سے بدل کر پھر سانپ بن گیا۔ عنبر نے سانپ کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اسی شام ارسطو عنبر کو ساتھ لے کر محل کے باغ میں ٹہلتے ہوئے بولا، سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر یوحا نے اس کی مدد کی تو وہ بہت جلد اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عنبر نے کہا، استاد زماں، سکندر اعظم پر لازم ہے کہ یوحا کی اس شرط کا ضرور خیال رکھے جس میں اس نے کہا کہ وہ کسی ایسے جرنیل کو ہلاک نہیں کرے گا جس کے بیوی بچے ہوں۔ ارسطو کچھ سوچ کر بولا، ایسا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے سکندر اس جرنیل کو یوحا کی مدد سے ہلاک کروانا چاہے، وہ شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی بچے بھی ہوں، پھر تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ عنبر نے کہا، استاد زماں، ایسی صورت میں یوحا اس آدمی کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ ارسطو بولا، تو کیا وہ شہنشاہ سکندر اعظم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا؟ یہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر اس کی شرط کا خیال نہ رکھا گیا تو وہ کسی کے حکم کو تسلیم نہیں کرے گا اور غائب ہو جائے گا۔ ارسطو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ٹہلتا رہا اور پھر بولا، سکندر مصر پر حملہ کرنے والا ہے۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد وہ ایران پر حملہ کرے گا اور وہاں سے سندھ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہ یونان سے لے کر جبان تک اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ عنبر نے پوچھا، آپ کے خیال میں سکندر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ اگر وہ ہمت سے کام لے گا اور اپنے ارادے پر ڈٹا رہے گا تو کوئی عجب نہیں کہ وہ آدھی دنیا فتح کر لے۔ عنبر سوچنے لگا، یہ کیسا بادشاہ ہے کہ ساری دنیا سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ اس نے اپنی 2000 سالہ عمر میں ظالم بادشاہ بھی دیکھے تھے اور دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے والے بادشاہ بھی دیکھے تھے، مگر اس نے ایسا بادشاہ آج تک نہیں دیکھا تھا جو فوج لے کر ساری دنیا کو فتح کرنے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مگر سکندر اعظم ایسا ارادہ رکھتا تھا، بلکہ وہ مصر کی طرف کوچ کرنے ہی والا تھا۔ ایک بات عنبر نے محسوس کی کہ سکندر اعظم کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی مگر وہ بے حد دلیر اور پختہ عزم نوجوان تھا۔ جس بات پر ڈٹ جاتا تھا اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ رات کو اس نے ناگ پھنی سے مشورہ کیا تو وہ بولا، میرے محسن، میں ایک طاقت پسند بادشاہ کی ذاتی غرض کے واسطے دوسرے لوگوں کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ سکندر اعظم دوسرے ملکوں کو صرف اپنے لیے فتح کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک عوام کی بھلائی نہیں ہے۔ یونان میں عوام کی حکومت تھی لیکن سکندر نے عوام کی حکومت کو ختم کر کے اپنا قبضہ جما لیا اور اب وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے اور ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ عنبر نے کہا، یوحا، میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے۔ جس بات کی اجازت تمہارا ضمیر تمہیں دے تم وہی کرو۔ بے شک اس معاملے میں میری پرواہ بھی نہ کرو اور نہ سکندر کے حکم کی پرواہ کرو۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ناگ پھنی بولا، بس مجھے یہی اجازت چاہیے تھی، اس لیے کہ سکندر اعظم کی شاہی طاقت کے ہاتھ بٹانے کے لیے میرا جی نہیں چاہتا۔ اچھا ناگ پھنی، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اسی ہفتے اسکندر نے مصر کی طرف پیش قدمی کر دی۔ وہ لاکھوں سپاہی، ہاتھی، گھوڑے اور منجنیقوں کے ساتھ بحیرہ روم کو عبور کر کے شمالی افریقہ میں داخل ہو گیا۔ راستے میں آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے شہروں اور ملکوں کو رونتا ہوا وہ مصر کی سرحدوں میں جا پہنچا۔ مصر میں اس وقت ایک سنگدل جرنیل پٹولمی کی حکومت تھی، بلکہ اس نے فرعون کو قتل کر کے تخت پر زبردستی عوام کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا تھا۔ لوگ اس کے خلاف تھے کیونکہ اسے سوائے اپنے عیش و آرام کے رعایا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ جب سکندر کی فوجوں نے مصر کی سرحدوں پر حملہ کیا تو مصر کی عوام نے سکندر کی فوجوں کا ساتھ دیا اور پٹولمی کے خلاف محاذ بنا لیا۔ مصری فوجوں کی طرف سے بھی پٹولمی کی طرف بے اطمینانی پھیل گئی، کیونکہ پٹولمی نے بعض اپنے رشتہ داروں کو اونچے عہدے دے رکھے تھے۔ دوسری طرف یونانی فوج تازہ دم تھی
اور سکندر کے اشارے پر کٹ پڑنے کو تیار تھی۔ وہ اسلحے کے معاملے میں مصریوں سے بہت آگے تھے۔ پہلی ہی یلغار میں یونانی فوج مصر کی سرحدوں میں داخل ہو گئی اور اس نے مصر کے دارالحکومت تھابیس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تھبیس کے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور مصری فوج تیر کمان اور نیزے لے کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئی تھی۔ سکندر اعظم کی فوج نے قلعے کے باہر میدان میں خیمے لگا لیے اور قلعے کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تھبیس شہر کے اندر کھانے پینے کا بہت سا ذخیرہ موجود تھا۔ اس صورتحال سے سکندر پریشان ہو گیا۔ اس نے ارسطو سے مشورہ کیا۔ ارسطو نے اسے مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح پٹولمی کو ہلاک کر دیا جائے تو اس کی فوج میں بددلی پھیل جائے گی اور پھر یونانی فوج حملہ کر دے تو وہ قلعے کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس کام کے لیے ہم ناگ پھنی یوہا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ سانپ کے روپ میں قلعے کے اندر داخل ہو کر پٹولمی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ سکندر نے کہا لیکن اس میں اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے پٹولمی کے سپاہی اسے بھی ہلاک کر دیں۔ ارسطو نے کہا ایسی صورت میں سانپ اپنے آپ کو کسی بھی پہرے دار کی شکل میں تبدیل ہو کر اپنی جان بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں تو وہ پوٹلی کو ڈسنے کے بعد یونانی سپاہی کا بیس بدل کر لے گا تو اس کی جان محفوظ رہ سکتی ہے۔ سکندر کو ارسطو کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے اسی وقت امبر کو طلب کیا اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ امبر نے ناگ پھنی کو سامنے حاضر کر لیا اور کہا یوہا، جیسا کہ تم جانتے ہو سکندر اعظم اس وقت مصر کے شہر تھبیس کے باہر اپنی فوجیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم قلعے کے اندر جا کر مصر کے جرنیل اور سنگ دل فرعون پٹولمی کو ہلاک کر دو۔ پٹولمی غیر شادی شدہ ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اس نے رعایا پر بے انتہا ظلم کیے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ رعایا آج اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ کیا تم اس کام کو سر انجام دو گے؟ سانپ یوہا نے ادب سے جھک کر کہا، میرے محسن، میں آپ کے حکم کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں ابھی قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ جلدی اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔